بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. دس از پروفیسر دانش فرام PGC سائیوال. ویلکم ٹو دا نیو سیشن آف سیکنڈ ایئر کلاس, چیپٹر نمبر 9, ہنگر اینڈ پاپولیشن ایکسپلوژن. بچوں, بیسک انٹرو از دس چیپٹر از اباؤٹ فیمائنز, ہنگر, بھوک, فاقہ کشی, قحط, ان کے بارے میں بیسکلی یہ ڈسکس اس میں کیا جائے گا. اینڈ آن دا ادر ہینڈ پاپولیشن ایکسپلوژن. ایکسپلوژن مینس انکریمنٹس, یعنی بے تحاشا آبادی میں اضافہ. تو بھوک اور آبادی میں بے تحاشا اضافہ, دیر آر ٹو ویریبلس, دیر آر ٹو میجر ایلیمنٹس ان دس چیپٹر. ایک ایلیمنٹ کا دوسرے پہ اثر ہوتا ہے, یعنی اگر پاپولیشن بہت زیادہ ایکسپینڈ کر جائے تو ہنگر انکریز ہوتی ہے, کیونکہ جو خوراک کے ذرائع ہیں وہ کانسٹنٹ رہتے ہیں, اتنے ہی رہتے ہیں. ایک گاؤں ہے, وہاں پر 500 لوگوں کا گزر بسر ہو رہا تھا, اتنی پیداوار تھی. تو جس وقت 500 5000 بن جائیں گے تو ڈیفینیٹلی جو خوراک کے ذرائع ہیں وہ تو اتنے ہی ہیں, کانسٹنٹ ہے. زمینیں, رقبہ اور کھیت اتنے ہی ہیں, اناج اتنا ہی پیدا ہو رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی دیر ول بی اے شارٹیج ان دا فوڈ پروڈکشن. اس سے کیا پیدا ہوگا؟ اس سے ہنگر پیدا ہوگا. اب اس کے لیے امپورٹس کی ضرورت پڑتی ہے, درآمد کی جاتی ہیں, چیزیں باہر سے لائی جاتی ہیں. بٹ وٹ ایف کہ پوری دنیا میں ہی آبادی اس طرح ایکسپلوڈ کر رہی ہو, تو پھر کہاں سے لائیں گے؟ ڈیفینیٹلی زمین سے باہر تو کوئی ایسا سیارہ نہیں ہے جہاں پر ہم گروتھ کریں گے. تو اس پر سائنٹسٹ نے جب ریسرچ کی تو دے فاؤنڈ دیٹ جس حساب سے آبادی بڑھ رہی ہے, اگر اس حساب سے آبادی 2 صدیاں 3 صدیاں بڑھتی رہے تو زمین پہ نہ صرف خوراک ختم ہو جائے گی یا انتہائی قلت آ جائے گی, یعنی کہ ختم ہونے کے برابر, بلکہ آن دا ادر ہینڈ زمین پہ رہنے کے لیے بھی جگہ نہیں بچے گی. مطلب ایک سٹڈی کے مطابق تو اگر 150 سے 200 سال آبادی اسی ریشیو پہ بڑھتی رہتی ہے تو زمین پہ 150 سے 200 سال بعد ایک انسان کو صرف کھڑے ہونے کی جگہ ملے گی, مطلب وہ بیٹھ بھی نہیں سکے گا. تو دس از دا بیسک اسٹرکچر اینڈ آئیڈیا آف دس لیسن. اب ہم اسے کنٹینیو کرتے ہیں, اس کی ریڈنگ کرتے ہیں, اس میں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اس فارمیٹ کو رائٹر نے کیسے ایکسپلین کیا ہے. پہلے پارٹ میں لیسن کے آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہم بھوک کے بارے میں پڑھیں گے. ان دا سیکنڈ پارٹ آف دس لیسن ہم پڑھیں گے ہنگر کے بارے میں. سو لیٹ اس بگن. جی, آئی ہوپ ٹیکسٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. نیچے ٹرانسلیشن بھی ساتھ ہے اور ساتھ ہی سینونیمز اور میننگز بھی پرووائڈ کیے گئے ہیں ٹیکسٹ میں. وٹ اٹ از لائک ٹو بی ریئلی ہنگری. صحیح معنوں میں بھوکے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آئی ایکسپیکٹ that at some time you have all come home after an energetic game of football or netball or after a few hours when you have been too busy to eat. مجھے امید ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نہ کسی وقت ایسا ہوا ہوگا کہ آپ فٹ بال یا نیٹ بال جیسے پرجوش کھیل کے بعد یا چند گھنٹے اس قدر مصروف رہنے کے بعد جس میں آپ کھانا نہ کھا سکے ہوں گھر واپس آئے ہوں گے اور آپ نے کہا ہوگا اینڈ سیڈ آئی ایم اسٹارونگ. اسٹارونگ مینز بھوک سے مرنا, فیمش, ہنگری, کہ مجھے بہت شدید بھوک لگی ہے. اور نارمل روٹین میں ایسا ہوتا بھی ہے. بچے جب اسکول یا کالجز سے گھر جاتے ہیں تو جاتے ساتھ ہی گھر میں اکثر بولے جانے والا ڈائلاگ یہ ہے کہ جی آج تو بھوک سے جان ہی نکل رہی ہے, جلدی جلدی لے آؤ جو کچھ بھی کھانے کو ہے. تو وہ ہوتا ہے آپ نے ایک ٹائم کی بریک مس کی ہوتی ہے, برنچ مس کیا ہوتا ہے صرف, تو اس پہ اتنی بھوک آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں. بٹ دس ہنگر ڈڈ ناٹ لاسٹ لانگ. لاسٹ مینس کنٹینیو. مگر یہ بھوک زیادہ دیر تک نہیں رہتی. If your meal was not ready for you after a few slices of bread and butter, you forget all about those hunger pangs. اگر آپ کے لیے آپ کا کھانا تیار نہیں تو مکھن کے ساتھ روٹی کے چند ٹکڑے کھانے کے بعد بھوک کے سبب اٹھنے والے بل ختم ہو سکتے ہیں. Pangs mean pain. آپ بھول جاتے ہیں بھوک کو. But hunger does not mean missing one meal or even meals for a whole day. لیکن بھوک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک وقت کا کھانا نہ کھایا ہو یا آپ نے پورے ایک دن کا کھانا نہ کھایا ہو. اٹ مینز نیور ہیونگ انف ٹو ایٹ. اس کا اصل مطلب ہے کبھی بھی مناسب مقدار میں خوراک کا نہ ہونا.
بچوں یہ بیسک ڈیفینیشن ہماری ہوگی ہے واٹ از ہنگر. It means when you have had something to eat, you are not being satisfied. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب آپ کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہو تو اس سے آپ کو تسلی نہ ہو، یعنی آپ مطمئن نہ ہو سکیں. It also means a situation in which you are always wondering where the next meal is coming from. اس کا یہ مطلب بھی ہے جس میں آپ ایسی حالت میں ہوں کہ دوسرے وقت کا کھانا کہاں سے آئے گا، آپ اس پر ہی سوچ و بچار کرتے رہیں. یعنی کچھ غریب غربا تھر میں ایسی سچویشن ہمیں میڈیا پہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک ٹائم اگر مل گیا، چلیں پیٹ بھر کے نہیں بھی کھایا تو انہیں یہ نہیں پتا ہوتا اگلے ٹائم کا کھانا ملے گا کہ بھی نہیں ملے گا. یعنی بھوک اسے کہتے ہیں. Arthur Hopcroft of The Guardian said of starving children after visiting a nutrition center in Kenya. برطانوی اخبار گارڈین کے نامہ نگار آرتھر ہوپ کینیا کے خوراک مہیا کرنے والے مرکز کا دورہ کرنے کے بعد قحط شدہ بچوں کے بارے میں لکھتے ہیں. یہاں پر نیوٹریشن آیا تھا، نرشمنٹ یا فوڈ اس کا مطلب ہوتا ہے، آگے لکھا ہوا ہے they are the children whose eyes stare as if blind. یہ ایسے بچے تھے جن کی آنکھیں یوں تکتی تھی جیسے وہ اندھے ہوں. and whose legs and arms are like sticks of licorice. یہ ورڈ licorice ہے، ایک پلانٹ کو کہتے ہیں. ان کی ٹانگیں اور بازو ملٹھی کی چھڑیوں کی مانند تھیں. who neither cry nor laugh and who weigh 10 pound at the age of 2 years. جو نہ ہنستے تھے نہ روتے تھے اور 2 سال کی عمر میں جن کا وزن 10 پاؤنڈ ہوتا ہے. Famine has been a problem since the beginning of time. ازل سے ہی قحط ایک مسئلہ بن کر رہا ہے. The early hunters suffered grave shortages during the winter months. ابتدائی زمانے کے شکاری موسم سرما کے مہینوں کے دوران شکاری جانوروں کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا تھا. Grave shortage, grave means serious, suffered means face, troubled. And quite often these were serious enough to mean starvation for him and his family. اور بسا اوقات یہ قلت اتنی شدید ہوتی تھی کہ اس سے اس کے کنبے کو فاقہ کشی کرنی پڑتی تھی. اس پہ کافی موویز ہیں جس میں اولڈ ٹائمز دکھائے گئے ہیں. ایپوکلپٹو ایک مووی ہے جس کے اندر بہت پرانا دور دکھایا گیا اور سردیوں کے شکار دکھائے گئے ہیں. 10,000 بیفور کرائسٹ ایک مووی ہے جس کے اندر یہ دکھایا گیا کہ جب انہیں شکار نہیں ملتا تو ان کی سٹارویشن یا فاقہ کشی کی وجہ سے بہت بری حالت ہوتی ہے. بلکہ وہ تو یہ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ جو شکار کر کے لائے گا وہ اس قبیلے کا سربراہ ہوگا. یعنی بھوک سے ان کی یہ حالت ہو چکی ہوتی ہے. One of the first records of famine was carved in granite by an Egyptian. شروع میں قحط کے تاریخ کو پتھر پر کندہ کروایا تھا ایک مصری فرعون نے. carved means inscribed ہوتا ہے, INSCRIBED. He said, اس نے کہا تھا during my reign the Nile has not been in flood for 7 years. اس نے کہا میرے دور حکومت میں 7 سال تک دریائے نیل میں طغیانی نہ آئی. corn is scarce, غلہ کم ہو چکا تھا. and food is missing, lacking means missing, اور خوراک نہ ہونے کے برابر تھی. those who ran cannot even walk, جو بھاگ سکتے تھے وہ چل بھی نہ سکتے تھے. the food bins are broken open and empty. خوراک کے ڈبوں کو، گلے دانوں کو توڑ کر خالی کر دیا گیا. اٹ از دا اینڈ آف ایوری تھنگ. ایسے لگتا ہے کہ سب چیزوں کا اختتام ہے یہ. We read in Bible of many cases of famine. ہم انجیل میں قحط کے کئی واقعات پڑھتے ہیں. There were 7 years of famine in Egypt. 7 سال قحط آیا مصر میں. and the surrounding countryside اور گرد و نواح میں. during the time of Joseph. جوزف حضرت یوسف کو کہتے ہیں. جیکب حضرت یعقوب کو کہتے ہیں. یہ ان کے انگلش نیمز ہیں، انگلش میں ایسے لکھے جاتے ہیں. تو حضرت یوسف کے وقت کی یہ بات ہے. وائڈ اسپریڈ ڈیزاسٹر ٹریجڈی کیلامٹی کیٹاسٹروف واز اونلی ایورٹڈ مینس ڈیفلیکٹڈ بائی دا پریویس کمپلسری اسٹوریج آف فوڈ. یعنی پہلے سے لازمی کیا گئے ذخیرے کی بدولت بڑی تباہی کا رخ موڑ دیا گیا. اور یہ کس نے کیا تھا؟ انڈر جوزف مینجمنٹ ڈیورنگ پلینٹیفل ہارویسٹ. حضرت یوسف کے زیر انتظام وافر پیداوار کے دوران یہ غلہ سٹور کیا گیا تھا، بچا کے رکھا گیا تھا، ذخیرہ کیا گیا تھا.
ہارویسٹ کراپ کو کہتے ہیں فصل کو. پلینٹی فول بہت زیادہ کافی مقدار میں ابنڈنٹ ہوتا ہے. ایجپٹ واز سیوڈ فرام فیمائن بائی دس نیشنل ایفرٹ. ایجپٹ کو یعنی مصر کو اس قومی کوشش کی بدولت قحط سے محفوظ رکھا گیا. بٹ مینی پیپل ان دا سراؤنڈنگ کنٹریز ور لیفٹ ہنگری. لیکن آس پاس کے ممالک میں یا گرد و نواح کے ممالک میں کئی لوگ فاقہ کش رہے. جوزف اون بردرز کیم ٹو ایجپٹ فرام پیلسٹائن ٹو بائی گرین. بڑا مشہور واقعہ ہے, ہم سب نے قرآن پاک میں بھی پڑھا ہے. حضرت یوسف کے اپنے بھائی غلہ خریدنے کے لیے فلسطین سے مصر آئے تھے. تو دیٹ واز another case. From the birth of Christ to about 1800, there are records of famine in Europe in 350 different years. حضرت عیسیٰ کی ولادت باسعادت سے لے کر سن 1800 تک یورپ میں 350 مختلف سالوں میں قحط کے ریکارڈ موجود ہیں, تاریخ موجود ہے. In England during the same period there was at least one major famine every 10 years. برطانیہ میں اسی عرصے کے دوران ہر 10 سال میں کم از کم ایک قحط پڑا. These were general famines when a large area of the country was affected. یہ عمومی قحط تھے جس میں ملک کا ایک وسیع حصہ متاثر ہوتا تھا. But there were many more local famines. لیکن مقامی قحط تو ان سے کہیں زیادہ تھے. We can get some idea of these famines from our folklore. ہم اپنی لوک کہانیوں سے ان قحطوں کا ہلکا سا تاثر لے سکتے ہیں. فولکلور ہوتی ہے بچوں لوک کہانی, یعنی عام انسانی زندگی کے بارے میں جو کہانی عام انسان ہی لکھا کرتے تھے, زبان زد عام پہ جو آ جایا کرتی تھی, جن کو حکایات بھی ہم کہتے ہیں اکثر, ان کو فولکلور کہا جاتا ہے, کہاوتیں کہا جاتا ہے یا کہانیاں کہا جاتا ہے, لوک کہانی. اس میں کنگ اور کوئن اس طرح کے کریکٹرز کی جگہ نہیں ہوتی. دا اسٹوریز آف رابن ہوڈ آفن انوالو لوکل فوڈ شارٹیجز. جی رابن ہوڈ جو تھا, یہ نام آپ نے سنا ہوگا, یہ ایک انگلش ہیرو ہے جو اکثر مقامی طور پر خوراک کی قلت کا ذکر کرتا ملتا ہے. اور یہ کیا کرتا تھا, کیوں یہ مشہور ہوا تھا, یہ ریزن ہے جی اس کی مشہور ہونے کی, جان لیں آپ سب. رابن ہیلپنگ ود ٹرانسپورٹ آف فوڈ, رابنگ دا رچ ٹو فیڈ دا پور. یہ اس لیے مشہور تھا, وہ خوراک کی نقل و حمل میں مدد کرتا تھا, غریبوں کو کھلانے کے لیے امیروں کو لوٹتا تھا. اور اس کے بعد دا پور اور poaching for them from the royal forest. poaching means illegal hunt. اور شاہی جنگلات سے ناجائز طور پر شکار کرتا دکھائی دیتا تھا. جی ہی واز رابن ہوڈ. اس کے ساتھ ہی بچوں آج کا ہمارا سیشن کلوز ہوا. آئی ہوپ کہ آپ کو چیپٹر کی مین تھیم, مین آئیڈیا, اسٹوری ود آلموسٹ 2.5 پیجز جو کہ ہم نے یہاں پر سلائڈس میں پڑھے وہ سمجھ آ گئے ہوں گے. اس کے بارے میں بچوں اف یو ہیو اینی کویسچن تو وہ آپ کا اپلوڈ کر دیا جائے گا نیکسٹ سیشن میں, یا مائکروسافٹ ٹیمز کے مارننگ سیشن میں آپ آن لائن کلاس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بچوں میرے پاس ایک سجیشن آپ لوگوں کی طرف سے جو آئی تھی, میں میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس کے کہنے کے بعد اس پر انشاءاللہ جلد ہی کام سٹارٹ کرنے والا ہوں. ودن 2 اور 3 days آپ کو کریکشن کے لیکچرز بھی ملنے لگ جائیں گے, سائڈ بائی سائڈ ٹو دا لیکچرز آف یور چیپٹرز. لیکن بچوں یاد رکھیں, آپ اس ویڈیو کو واچ کر رہے ہیں, اس ویڈیو کو اپنے ان فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں جو ہمارے ساتھ مارننگ میں مائکروسافٹ ٹیمز پہ جوائن نہیں کر پاتے. کچھ 5 to 7 اسٹوڈنٹس اکثر سکپ ہو جاتے ہیں, نیٹ ایشو یا کسی بھی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, تو آپ انہیں لازمی بات ہے آپ ان سے شیئر کریں. دوسرا آپ اس پہ لازمی اس چینل کو سبسکرائب کریں, اور تاکہ آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشنز آئیں جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے, آپ کو اس کا لنک کہیں اور سے نہ لینا پڑے. اوکے بچوں, اللہ حافظ.